وزیر اعظم سے وہ ملے، وہاں پہ دورے پہ آئے ہیں، آپ کے لیے وہ خوش قسمتی بنا۔ لیکن گھر کی مالی حالات کی وجہ سے آپ کے ذہن میں تعلیم کا خیال کیسے آیا تو آج ہماری گاؤں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اور آپ وزیر اعظم سے ملے؟ میں نے بہت کوشش کی وہاں اندر جانے کی۔ مشکل تو پیش نہیں آئی وہاں پر پڑھنے میں؟ گورنمنٹ اسکول ہمارے پرائیویٹ سے اچھے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے تو اب ایک ہیرو ہوں گے، یہ علاقے کے لیے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔ تو آج آپ کیا ہوتے، کہاں ہوتے؟ تعلیم حاصل کر چکے ہوتے، خواب دیکھنا ہی چھوڑ چکے۔ اب ظاہر سی بات ہے بچے کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ آپ وزیر اعظم سے نہ ملے ہوتے؟ انقلاب لے کے آ سکتے ہیں وہ قلم کے ذریعے۔ السلام علیکم، مہمان نظربان کے ساتھ آپ کی میزبان میں ہوں سیدہ نتاشا۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جنہوں نے سیلاب کے پانی میں اپنے لیے امید کا چراغ روشن کیا۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب میں وزیر اعظم سے وہ ملے اور اس ملاقات نے ان کی زندگی بدل دی۔ تو آج ہم انہی سے جانتے ہیں ان کی زندگی کی کہانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں اکرام؟ جی شکر الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے، سب سے پہلے تو اپنا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن مجھے دے دیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے تو میں نظف بند بلوچستان کا بڑا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے وقت دی ہے، اور آپ لوگوں کی پورے ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا نام اکرام اللہ ہے، میرا تعلق بلوچستان ضلع قلعہ سیف اللہ گاؤں خسنوب سے ہے۔ 2022 میں سیلاب آیا جولائی کے مہینے میں، تبھی 1 اگست کو پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ دورے پہ آئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمراہ جو تھے اس وقت مولانا عبدالواسع صاحب جو سینئر منسٹر تھے ان ٹائم، اور وہاں پہ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ تب میں ان سے ملا تھا، میں نے کہا سر ہمیں یہاں ٹینٹ شیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں خوراک کی ضرورت ہے، مین مسئلہ ہمارا تعلیم کا ہے، معیاری تعلیم کا، جو پورے بلوچستان میں نہیں ہے۔ میرے طرح ہزاروں بچے ہیں جو یہاں پہ پڑھتے ہیں لیکن کو وہ مواقع نہیں حاصل ہوتے جو ان کو ہونے چاہیے۔ تب پرائم منسٹر صاحب نے میرا ایڈمیشن لارنس کالج مری میں کروایا۔ اب میں الحمدللہ لارنس کالج گوڑا گلی میں پڑھ رہا ہوں، فرسٹ ایئر میں، میرا 4تھا سال چل رہا ہے۔ ویری نائس، ماشاء اللہ۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ سیلاب لوگوں کی زندگیوں میں تباہی لے کر آتا ہے، سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، لیکن آپ کے معاملے میں اس کا برعکس ہے کہ آپ کے لیے وہ خوش قسمتی بنا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ قدرت کا کوئی خاص انتخاب تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی نا میں نے 2-3 جگہ BRC لولائی کا ٹیسٹ پاس کیا تھا، دانش اسکول کا ٹیسٹ پاس کیا تھا، لیکن گھر کی مالی حالات کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ابو نے اجازت نہیں دی، تو بس اللہ پہ بھروسہ تھا۔ اس وقت آپ کون سی کلاس میں تھے؟ میں اس وقت کلاس 8 میں تھا۔ کلاس 8 میں وہ تھا۔ کہتے ہیں نا کہ گفٹ آف گاڈ ول میک اٹس وے تھرو دی اسٹون وال، خدا دیتا ہے تو چپڑ پاڑ کے دیتا ہے، تو دیٹس اس دی وے۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ کے ذہن میں جہاں پر صورتحال ہو، لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں گھر ملے یا کھانا ملے، شیلٹر ملے، آپ کے ذہن میں تعلیم کا خیال کیسے آیا؟ دراصل بات یہ تھی نا کہ شروع سے میرا لگاؤ تھا تعلیم کے ساتھ، اور بات جب تھی وہاں کی حالات بڑے خراب تھے، اسی دن میں یہ سوچتا تھا کہ کاش اگر ہمارے علاقے میں اس طرح کوئی اسٹینڈرڈ معیاری تعلیم ہوتی اور ہمارے بچے تعلیم حاصل کر چکے ہوتے تو آج ہماری گاؤں کی یہ حالت نہ ہوتی کہ سیلاب آیا، نہ ہمارے پاس کوئی فیسلٹیز تھی، نہ کچھ اور تھی۔ تو جتنا میں نے سوچا ہے اپنے آپ کے ساتھ، میں نے کہا دس آل کین بی ڈن تھرو ایجوکیشن۔ تو تبھی سے شوق تھا، تو بس وہی شوق کے ساتھ لگا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کامیابی دیتا رہا ہے، شکر گزار ہوں اپنے رب کا، اپنے اچھا، اساتذہ جب کا۔ اس وقت سیلابی صورتحال تھی اور آپ وزیر اعظم سے ملے، تھوڑا سا اس پس منظر میں ہمیں لے جائیں کہ اس وقت کیا سچویشن تھی، کیا تھا، مطلب آپ کی کیسے ملاقات ہوئی، کیسے آپ نے ان سے بات کی؟ سب سے پہلے تو وزیر اعظم آئے ہیں، وہ وہاں پہ فاتحہ خوانی دی ہے، کیونکہ جو لوگ شہید ہو چکے تھے پانی میں۔ فاتحہ خوانی کے بعد میں نے بہت کوشش کی ہے جانے کی، کیونکہ وہ پہلے دوسرے ٹینٹ میں جا رہے تھے، تو اسی جو ہمارا جو قافلہ تھا ٹینٹ کا، ان میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جن کو صحیح اردو بولنا آتا، تو واحد میں بندہ تھا اپنے گاؤں میں، انہی بندوں میں مطلب۔ تو میرے چاچو میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یار ہمیں تو کچھ نہیں آتا، نہ ہم ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیٹ کر سکتے، نہ کوئی کمیونیکیشن کر سکتے، آپ جاؤ کچھ نہ کچھ تو آپ کو ظاہر سی بات ہے پتہ ہوگا، اپنے حالات کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے بہت کوشش کی وہاں اندر جانے کی، لیکن ظاہر سی بات ہے، لیکن بس میں نے ہار نہیں مانی، میں نے کہا اب ملنا ہی ملنا ہے چاہے جو بھی ہو جائے۔ تو پھر دوسرے ٹینٹ میں گیا تو وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائیں۔ پہلے تو میں نے کہا کہ سر ہمارے یہاں پہ آپ کو جو بھی دکھایا جا رہا ہے یہ کاغذی کارروائی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل میں یہاں لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی میڈیکل فیسلٹیز ہے، نہ ہمیں کچھ اور ہے، اور اس سے علاوہ سر یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے، میں بذات خود ایز اے اسٹوڈنٹ میرا یہ شوق ہے کہ میں تعلیم حاصل کروں، اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے علاقے کے لیے اسکول
کالج یا کوئی اچھی یونیورسٹی جس میں ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر سکیں. پھر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لارنس کالج میں میرا ایڈمیشن کرا ہے, اور مزید بھی بلوچستان کے بچوں کے لیے انہوں نے اسکالرشپس کا اعلان کیا. اچھا، جب آپ نے اپنے پیرنٹس کو فرسٹ ٹائم بتایا کہ میں جا رہا ہوں لارنس کالج، تو ان کے کیا احساسات تھے؟ پیرنٹس تو یہ تھے نا کہ ابو تو تب تھے نہیں, ابو میرے گورنمنٹ ملازم تھے, وہ سیلاب کی مطلب وہ ہیلتھ میں, تو سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے کبھی ادھر کیمپس کبھی ادھر کیمپس, ابو تو ہوتے نہیں تھے. میں نے ملا تھا, چاچو کو بتایا کہ اس طرح میں ملا ہوں, تو وہ تو خوش ہوئے ہیں. اس کے بعد میں آیا ہوں, اگلے دن مجھے چیف سیکریٹری اس ٹائم کے تھے عبدالعزیز اکیلی صاحب, دا گریٹ مین, انہوں نے مجھے بلایا سیکریٹریٹ. تو وہاں پہ پہلے میں ملا ہوں ان سے, پھر انہوں نے مجھے کالج کے بارے میں کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں, تو ڈسکشن کر لی کہ بیسٹ ادارے پاکستان کے. اب ظاہر سی بات ہے بچے کا ٹائم ضائع نہ ہو, تو سب سے پہلا رسپانس ہمارے پرنسپل ریٹائر ہے ابھی بریگیڈیئر مجاہد عالم صاحب, وہ بہت اچھے انسان ہیں. انہوں نے جیسے ہی میرا لیٹر پڑھا ہے کہ ایک بچہ جو سیلاب کے تباہ کاریوں میں تعلیم چاہتا ہے, تو انہوں نے میرا اپروول ایکسیپٹ کیا. تو جب میں تقریباً 15 اگست کو, یہ درمیان میں پھر گیپ آیا, 14 اگست کی تیاریاں تھی, میں کوئٹہ آیا ہوں, 2-3 انٹرویوز وغیرہ بھی میرے ہوئے ہیں. تو پھر 15 اگست کو میں لارنس کالج مری میں میرا ایڈمیشن ہوا, تو ابو ساتھ گئے تھے تب. اچھا، جو قلعہ سیف اللہ میں آپ کا اسکول تھا جہاں جی پہ جی آپ پڑھتے تھے، جی جی ظاہر ہے وہ کوئی گورنمنٹ اسکول ہوگا اور وہاں پہ وہ ساری فیسلٹیز نہیں ہوں گی. جی جی تو لارنس کالج میں جب آپ گئے، وہاں پہ آپ نے اسٹڈیز اپنی کنٹینیو کی، شروع کی، تو دونوں میں آپ کو کیا مطلب آپ کو کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی وہاں پر پڑھنے میں، یا کوئی ایسی تکلیف یا کوئی مشکل تو آپ نے سوچا کہ نہیں میں یہاں پہ کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا؟ مطلب قلعہ سیف اللہ میں صرف گورنمنٹ اسکول نہیں, پرائیویٹ اسکول میں ان میں بھی اتنے فیسلٹیز نہیں ہیں جہاں پہ ان کے پرائیویٹ اسکول اور ان کے گورنمنٹ اسکول, مطلب پنجاب کے اگر ہم لوگ کوئی دیکھیں کمپیریزن ہی نہیں ہے. کمپیریزن ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے گورنمنٹ اسکول ہمارے پرائیویٹ سے اچھے ہوتے ہیں, ان کے گورنمنٹ اسکولز پنجاب کے. تو ظاہر سی بات ہے کہ بندہ کوئی بیکورڈ علاقے سے جائے, ہمارا جو پڑھانے کا جو سٹائل ہے, کوئی فیسلٹیز اور ایلیٹ انسٹیٹیوشن میں بندہ جائے تو مشکل تو ہوتی ہے, لیکن انہی مشکل حالات میں میرے ساتھ جو ساتھ دیا میرا اساتذہ کرام نے وہاں کے جو تھے, چاہے وہ میرے ٹیچرز تھے, چاہے وہ میرے ہاؤس ماسٹر تھے, چاہے وہ میرے پی ٹی آئیز تھے, چاہے وہ میرے ہیڈ ماسٹر تھے, پرنسپل تھے, انہوں نے اس وقت پہ میرا بڑا ساتھ دیا کہ ایک بچہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے ویک تو ہر کوئی بندہ, مطلب اس ماحول کو ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے بندے کو. تو میں اسٹڈیز ہائر اسٹڈیز میں گیا ہوں, تو شروع میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی پڑھنے میں, کیونکہ چیز گین کرنے میں, لیکچر گین کرنے میں, کیونکہ وہاں پہ سارا اس ماحول چیز میں جو تھا ایڈجسٹ ہونے میں. انگلش میں تھا لیکچرز وغیرہ, تو اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم مجھے بہت لگا. تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پہ بھی امید تھی, ٹیچروں نے بھی بڑا ساتھ دیا, اور الحمدللہ اب تو بہت اچھی بات ہے یہ تو. اچھا یہ بتائیے کہ وہاں پر آپ نے 3rd پوزیشن بھی لی. جی 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 مطلب آپ ایک بیکورڈ ایریا سے گئے, وہاں پر آپ نے پڑھا, آپ کو شروع میں مشکلات بھی پیش آئی, لیکن اس کے باوجود آپ نے 3rd پوزیشن لی. کیسے لی؟ مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے اوپر بھروسہ کیا, ایک بچے کے اوپر بھروسہ کرنا. اور پھر جب میں ملا تھا پرائم منسٹر سے 2024 میں, انہوں نے مجھے بلایا جب وہ پہلی بار وزیر اعظم بنے تھے, مطلب الیکشنز کے بعد جب وہ الیکٹ ہوئے ایز اے وزیر اعظم, تو انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا بچے ایک وعدہ کرنا ہے ان میرے کو آپ ساتھ. یاد تھے؟ جی یاد تھا, Very nice. انہوں نے بلایا پرائم منسٹر آفس, کہتا ہے بچے اکرام اب تو میں نے آپ کو بھیج دی, لیکن اب ایک وعدہ ہے. میں کہا جی سر بتائیں, پورا کروں گا اگر جتنا میرے سے ہو سکتا ہوں. کہتا ہے بچے آپ نے پوزیشن لے کے دکھانی ہے مجھے. اچھا، آپ اپنے علاقے کے بچوں کے لیے تو اب ایک ہیرو ہوں گے. جب آپ آتے ہیں چھٹیوں میں اپنے ایریا میں, تو کیا مطلب کیسا ریئیکشن ہوتا ہے, کس طرح سے ملتے ہیں وہ آپ سے, دوست جو آپ کے پیچھے رہ گئے وہ سب؟ جی ہیرو تو یہاں پہ سب ہے. میں بھی خود ابھی اس ٹائم تو طالب علم ہوں, میں کچھ نہیں ہوں اس ٹائم. ابھی میں اس اسٹیپ میں ہوں کہ کچھ سیکھ رہا ہوں, سیکھنے کا مرحلہ میرا چل رہا ہے. تو آس پاس کے ماحول سے سیکھتا ہوں, آس پاس کے اساتذہ سے سیکھتا ہوں, ٹیچروں سے سیکھتا ہوں, بڑوں سے سیکھتا ہوں, بالکل. پیرنٹس سیکھنے سے کا سیکھتا تو ہوں. عمل ساری میرا زندگی چلتا سیکھنے ہے, کا ختم مرحلہ نہیں ہے ہوتا ایز اے وہ. اسٹوڈنٹ ہوں نا. لیکن جب بھی علاقے آتا ہوں الحمدللہ عزت ملتی ہے, لوگ اچھے نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, پروو کرتا ہے اپنے آپ کے لیے, علاقے کے لیے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے. تو الحمدللہ علاقے والے سارے اچھے ہیں, بلکہ پورے بلوچستان اینڈ آلموسٹ پاکستان جتنی مطلب میری وہ لوگ عزت کرتے ہیں, اسلام آباد میں لوگ, اور الحمدللہ بلوچستان میں, کوئٹہ میں, تو الحمدللہ سارے اچھے ہیں, کوآپریٹیو ہے میرے ساتھ. ویری نائس, بہت اچھا. یہ اچھا, آپ کا سب سے بڑا خواب کیا ہے, وزیر اعظم بننا یا پھر کسی کے لیے کچھ کرنا؟ نہیں, وزیر اعظم بن کے بھی کچھ کر سکتے ہیں, وہ بالکل, بھی الگ تب تو بات ہے بہت کچھ کر جی. سکتے ہیں. لیکن خواب تو ہے بچپن سے سول سپیریئر سروسز کا, CSS کا, کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس میں لوگوں کے لیے بہت سارے کچھ کر سکتا ہوں. تو الحمدللہ کوشش کروں گا آگے فیوچر کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایک اچھے مقام پہ پہنچائے, تاکہ پھر اپنے علاقے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے بہت کچھ کروں جو میں نے سوچا ہوا ہے.
اکرام یہ بتائیں، اگر آپ وزیر اعظم سے نہ ملے ہوتے اس دن تو آج آپ کیا ہوتے، کہاں ہوتے آپ؟ بھروسہ تھا اللہ پہ، ایک نہ ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ کسی جگہ پہ پہنچائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا اس سلسلے میں کہ وہ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ اگر آپ شکر کرنا سیکھو نا میں آپ کو بہت زیادہ عطا کروں گا. تو اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ہر کوئی اسٹوڈنٹ، ہر کوئی انسان، تو اللہ تعالیٰ ہمارے سوچ سے زیادہ بھی دیں گے. تو وہ تو اب گیس تو نہیں کر سکتے کہ میں کہوں گا، لیکن امید تھی اپنے آپ پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی نہ کسی جگہ پہ پہنچ ہی جاؤں گا. لیکن جس طرح کی آپ کی باتیں ہیں، جو جتنی آپ کی پازیٹیو پرسنالٹی ہے، مجھے لگتا ہے آپ کہیں نہ کہیں ضرور ہوتے ہیں. بس انشاءاللہ. اچھا، بلوچستان میں ہزاروں ایسے بچے ہیں جو ایسی تعلیم کا خواب دیکھتے ہیں. اب کچھ بچے تو اب خواب دیکھنا ہی چھوڑ چکے ہیں. اگر آپ ان سے ملے تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تو ہر انٹرویو میں جو میرا ہوتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہار نہیں ماننی زندگی میں. اور ہمارے اکثر مطلب اسٹوڈنٹس کے جو بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کے پی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے مائنڈ میں یہ بنا ہوتا ہے کہ مطلب ہم لوگ تلوار کے ذریعے یا مطلب گنز کے ذریعے ہم انقلاب لے کے آ سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ پسٹلز وغیرہ گنز کے ذریعے ہم انقلاب لے کے آ سکتے ہیں. اگر ہم لوگ انقلاب لے کے آ سکتے ہیں وہ قلم کے ذریعے. کیونکہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب امریکہ نے جاپان پہ حملہ کیا اٹامک، ہیروشیما ناگاساکی پہ، تو جاپان چاہ سکتا تھا کہ وہ گنز اٹھائیں جنگ کرے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو ری بیلڈ کیا، ریکنسٹرکٹ کیا اپنے آپ کو. تو تعلیم کے ذریعے آج جاپان ہم خود دیکھتے ہیں کہ جاپنیز کمپنیز، جاپنیز کارز، جاپان کی ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے. تو چائنا کو دیکھیں، انہوں نے تو کبھی کسی کے خلاف جنگ تو نہیں کیا. تو الحمدللہ چائنیز پروڈکٹس ایٹ دا پیک ورلڈ پہ. اور اگر جنگ پہ انقلاب آتی تو آج افغانستان میں سالوں سے جنگ ہو رہا ہے، تو انقلاب آتا آج افغانستان دنیا کے ممالک میں جو ٹاپ ممالک ہیں ان میں سب سے آگے ہوتا، لیکن نہیں آیا. تو ان بچوں کو میرا یہی ہے کہ تعلیم حاصل کرو. تعلیم کے ذریعے آپ اپنے لوگوں کے لیے بھی کچھ کر سکو گے، اپنے ملک کے لیے بھی کر سکو گے، اپنے صوبے کے لیے بھی کر سکو گے اگر آپ کرنا چاہو تو. لیکن یہ گنز وغیرہ ان سے انقلاب کبھی بھی نہیں آ سکتا میرے سوچ کے مطابق. ہر کسی کا علیحدہ نظریہ مطلب اپنا وے آف تھنکنگ ہے. میں تو یہی سوچتا ہوں کہ انقلاب اگر ہم لوگ لے کے آ سکتے ہیں وہ علم کے ذریعے. تو یہی ایک میسیج ہے کہ ہمیشہ ہار نہ مانو، اللہ پہ بھروسہ رکھو. موقع ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس موقع سے فائدہ لو یا نہ لو. فائدہ لیا آپ کے لیے اچھا ہے، علاقے کے لیے کچھ کرو گے، نہ لیا تو پھر اللہ ہی اللہ ہے. محنت نہیں کرے، پڑھیں گے اور صرف دعا کریں بس یا اللہ مجھے پاس ایسے تو نہیں ہو سکتا. اس طرح نہیں ہوتا. بالکل. سب موبائلوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے عجیب سا نہیں ہو جاتا؟ مطلب آپ کو ایسا لگتا ہے آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، موبائل تو موبائل کے نقصانات زیادہ ہے، فائدے کم ہے. موبائل کے سب سے پہلے تو میرے بھی مطلب شروع میں یوز کرتا تھا، میرے آنکھوں کا مسئلہ بنا تھا موبائل کی وجہ سے. وہ یہ ہے نا کہ بندہ موبائل پہ بیٹھتا ہے، مطلب آس پاس کی دنیا بھول جاتا ہے، موبائل کے ورلڈ میں انٹر ہو جاتا ہے. کتنے گھنٹے گزر جاتے پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو. تو موبائل کا بھی کوئی ٹائم ہونا چاہیے، کوئی اسپیسیفک ٹائم ہونا چاہیے. تو آپ کتنے گھنٹے یوز کرتے ہیں موبائل دن میں؟ گھر پہ آتا ہوں چھٹیوں میں تب تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا زیادہ ٹائم دیتا ہوں فون پہ کو، لیکن کالج میں ہوتا ہوں تو ہمیں صرف 2 دن فون ملتے ہیں. سیٹرڈے کو ملتے ہیں رات کو، اور پھر سنڈے کو لے لیتے ہیں 5 بجے 3 بجے. تب وہ ایک دن ہوتا ہے بندہ گھر کال کرے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور بس تھوڑا بہت بندوں نے گیم کھیلا دوستوں کے ساتھ، یا کچھ نیوز وغیرہ دیکھ لی علاقے کے بارے میں کہ کیا ہوا ہے علاقے میں، کیا ہو رہا ہے، تو بس انفارم ہو جائے. اتنا ہی ہوتا ہے، ایک ہی دن ملتا ہے. بس ایک ہی دن میں بندہ پھر مووی دیکھ لی کوئی، تو یہی ایک دن گزر جاتا ہے. ہمیں تو موبائل بہت کم ملتے ہیں کالج میں. ہاں لیکن جو بچے گھر پہ ان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ موبائل کے لیے اپنا کوئی اسپیسیفک روٹین کریں. جس طرح ہمارے کالج میں کامن روم ٹائم ہے، اس میں ہم مووی دیکھتے ہیں. کوئی اسکرین لگا ہوتا ہے ہمارے ہر ہاؤس میں، علیحدہ علیحدہ کوئی ٹی وی روم ہے، وہاں پہ ہم جاتے ہیں. کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اسپیسیفک ٹائم ہے ود ڈیز، مطلب روٹین سیٹ ہوئی ہوتی ہے کہ اتنا ہی ٹائم ہے، آپ لوگ اس ٹائم میں آپ گانے سنو، کچھ دیکھو نیوز وغیرہ. تو ان کو بھی یہی ہے کہ ایک ٹائم رکھے اسپیسیفک ٹائم، زیادہ ٹائم نہ دیں. موبائل کا بھی اپنا ٹائم آ جائے گا، پھر تنگ ہو جاؤ گے کہ یار بس بہت یوز کر لیے. اچھا اکرام، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جیسے اسٹوڈنٹس ہی بلوچستان کا اصل چہرہ ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میرے جیسے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں. میں نے پہلے کہا ہے، میں نے کہا مواقع نہیں ہے. مواقع ملے تو بلوچستان کے ہر ایک اسٹوڈنٹ میں آئنسٹائن چھپا ہوا ہے، ہر ایک اسٹوڈنٹس میں ڈاکٹر عبدالقدیر چھپا ہوا ہے، ہر ایک اسٹوڈنٹس میں اقبال چھپا ہوا ہے.
تو اگر ان کو مواقع ملے اور وہ اپنے آپ میں جو پرسنالٹی ان کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ اس کو فائنڈ کریں تو انشاءاللہ بلوچستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے بہت کچھ کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ ہمیں ٹائم دینے کا. آپ کی پرسنالٹی، آپ کی باتیں بہت انسپائرنگ ہے. آپ سے مل کر بہت اچھا لگا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. تو ہمارے ساتھ موجود تھے اکرام اللہ، جنہوں نے سیلاب میں نا امیدی نہیں دیکھی. انہوں نے عزم اور ہمت کی کشتی میں سوار ہو کر اپنی منزل پائی. تو ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے، آگے بڑھتے رہنا چاہیے. اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.